تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب فلسطینی ریاست بننے کے بعد ٹھیک ہے یہودیوں کو آباد کیا گیا, ان کی اسٹیٹ بن گئی. فلسطینی ریاست کبھی بھی قائم نہیں ہوئی. سوری فلسطین یعنی اسرائیلی ریاست میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, یعنی فلسطین وہاں تھا, اس پہ ان کو لا کے بسایا گیا, کچھ کو بائی فورس بے دخل کیا گیا, چلو کچھ زمینیں خریدے گی, جو بھی ہم دونوں مان لیتے. اس کے بعد جب یہ ریاست قائم ہوئی تو اب جو فلسطینیوں نے وہاں پر ایک جو لڑائیاں شروع کی, جنگ کرنا شروع کیا, تو یہ کب ہوا, یعنی کب فلسطینی جہادی تحریکات اور جہاد کا تو معاملہ, جہاد سے مراد نہیں میں بتا دیتا ہوں, لفظ جہاد تو 1988 میں استعمال ہونا شروع ہوا جب غزہ سے شیخ احمد یاسین نے حماس قائم کی. تو وہ کیا تھا اس وقت, کیا مطلب حرکت المقاومت الاسلامیہ حماس 1988 میں غزہ میں شیخ احمد یاسین نے ٹھیک فلسطینی تحریک آزادی جو ہے 1948 سے لے کر 1988 سے پہلے 1948 سے لے کر 1988 تک کیا کیا فلسطینیوں نے, جو کچھ ہو رہا تھا, یہ تمام فلسطینی ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا, وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف حق آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے. بڑی معروف. اور یہ لڑائی کب شروع کی, یہ لڑائی 1948 سے پہلے سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, مقامی عربوں نے پہلے تو ہو گیا نا لڑائی کی, آپ بے دخل کیا طاقتوروں نے. اب میں کہہ رہا ہوں وہ ریاست بن گئی, وہاں یہودیوں کو لا کے بسا دیا گیا نا, وہ ایک پراپر ایک ریاست ہے, اس کا کام شروع ہو گیا. تو اب اس ریاست کے خلاف جو جدوجہد ہے کہ بھئی ہمیں ہماری زمین واپس کرو, میں نام بتاتا ہوں, وہ کب شروع ہوا؟ میں نام بتاتا ہوں. خود فلسطینی ابھی میں عرب جب ممالک نے جنگ میں کردار کیا, وہ اگلا سوال ہے. 1951-52 میں جارج حباش فلسطینیوں کے لیڈر تھے. اچھا, وہ مسیحی تھے. اور یہ غزہ کی پٹی پہ ہے یہ لوگ؟ نہیں, یہ تو اس کے ہیں نا اپنے بیت المقدس شہر کے تو اندر ہے, ابھی فلسطینی ریاست کے اندر موجود ہے. سوری فلسطینی بار بار کر, اسرائیلی ریاست کے اندر موجود ہے یہ لوگ. یونائیٹڈ نیشنز کا پلان یہ ہے کہ یہ ریاست ہے اسرائیل, یہ ریاست ہے فلسطین. رہ گیا مسئلہ بیت المقدس, تو بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہے جس پر نہ اسرائیل کا کوئی حق ہے اور نہ عربوں کا کوئی حق ہے. یہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں مثلا اندرون, ایک سیکنڈ بات توجہ سنیے گا, قدیمی شہر تو عربوں کا ہے نا, اور اب یہاں رہیں, لیکن یہ عربوں کی میونسپلٹی, عربوں کی حکومت نہیں ہوگی, یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا, اوپن فار آل, کیونکہ مسیحی, یہودی, مسلمان سب کے لیے مقدس شہر ہے. بیت المقدس پر قبضہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں کیا ہے. غرب اردن پہ قبضہ اسرائیل نے 1967 میں. ہم ادھر نہیں جا رہا, سن لیں, بات سن لیں. غزہ پہ قبضہ 1948 میں جنگ ہوئی, عربوں نے جنگ کی, اردن نے قبضہ کر لیا مغربی کنارے پر, ایجپٹ نے قبضہ کر لیا غزہ پر. بیت المقدس ابھی لڑائی ہو رہی ہے سر, میں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی ہے, فلسطینی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. جارج حباش ان کے سیاسی رہنما ہیں. گوریلے ہیں جو لوگ جہاز اغوا کر رہے ہیں, جو لوگ حملہ کر رہے ہیں. یعنی تمام فلسطینی اپنی کیپیسٹی میں جو وہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. اب اسرائیلی ریاست کے خلاف جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ ایک نام کی صورت ہمارے پاس کب آتی ہے؟ 1967 کی جنگ کے بعد. ڈاکومنٹری کا نام ہے ہو کلڈ یاسر عرفات, الجزیرہ پر پڑی ہوئی ہے. اور اس پہ ہسٹری ہے کس کی؟ فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن, جس کا نام PLO ہے, جو اب فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم ہے. اب تو خیر نہیں رہی, کیونکہ اب جو مقام حماس کے پاس ہے وہ ایک زمانے میں PLO کے پاس ہوا کرتا تھا. اور PLO سیکولر لیفٹسٹ آزادی کی تحریک تھی, جس کو سوویت یونین کی بھی حمایت تھی, اور دیگر عرب ممالک, خاص طور پر جمال عبد الناصر کی جو عرب نیشنلزم تھا اس کی ان کو حمایت حاصل تھی. تو لیلا خالد مسیحی فلسطینی ہے, ابھی وہ زندہ ہے, ان کے انٹرویو میں پڑے ہوئے ہیں. وہ جہاز اغوا کرتی تھیں, اور یونائٹڈ نیشنز اور ساری دنیا کے لوگ, وہ غسان کانافانی کا انٹرویو پڑا ہوا ہے جن کا بیروت میں دفتر تھا. تو PLO کے لوگوں کو پہلے لبنان میں پناہ دی گئی, جارڈن میں پناہ دی گئی, سیریا میں پناہ دی گئی, ٹیونیشیا میں پناہ دی گئی. تمام عرب ملکوں نے کبھی نہ کبھی فلسطینیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا, اور تمام ہی عرب ملکوں نے کبھی نہ کبھی فلسطینیوں کا خون بہایا. مثلا جارڈن نے 60s 70s میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا, اور فلسطینی مجبور ہو کر ساؤتھ لبنان میں چلے گئے. ساؤتھ لبنان پر 1982 میں اسرائیل نے قبضہ کیا, فلسطینیوں کا قتل عام کیا, فلسطینی مجبور ہو کر ٹیونیشیا میں چلے گئے. تو فلسطینی تو بیچارے ایک نقبہ سے نہیں گزرے, پہلے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا گیا, پھر جس عرب ملک نے ان کو پناہ دی وہاں کی. اگین شمس الدین, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم اکارڈ بحرین اور اسرائیل, مراکش اور اسرائیل,
اور یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں جو سائن ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی ریاست کو مانا گیا ہے، کس نے حق دیا ہے یو اے ای کے شاہی خاندان کو کہ آن بہاف آف یو اے ای کے پیپل دے کین ریکگنائز اسرائیل؟ کس نے حق دیا ہے بحرین کے شاہی خاندان کو؟ بحرین کا شاہی خاندان کتنا نان پاپولر ہے یہ تو آپ نے عرب سپرنگ میں دیکھ لیا ہے نا. سعودی عرب نے فوج نہ بھیجی ہوتی اور مظاہرین پر قبضہ نہ کیا ہوتا، ان کو زبردستی تباہ نہ کیا ہوتا، تو آج بحرین عوامی حکومت ہوتی. عربوں میں عوامی حکومتیں نہیں ہیں، یعنی عربوں میں لیگل حکومتیں قائم نہیں ہیں. ان لیگل حکومتوں کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ عرب میں جو بادشاہتے ہیں ان کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے؟ امریکہ. اور دیکھیں وہ لیگل انلیگل تو آپ کی جس تناظر میں کہہ رہا نا، ہماری گفتگو ہو رہی ہے 10 دسمبر 1948 عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کے تناظر میں. آپ نے عرب حکومتوں کو یہ جہاں پر بادشاہتیں قائم آپ کہہ رہے ہیں انلیگل ہے، تو انلیگل کس طرح ہے؟ وہ بادشاہت ہے نا، بادشاہت اسی طرح قائم ہوتی ہے. اب آپ جمہوری ذہن سے سوچ رہے تو پھر تو غلط ہے نا. آپ جمہوری اس میں نہیں جا رہا. آپ جمہوری ہیں؟ نہیں میں تو جو بھی ہوں اس کو چھوڑ دے. کامن مین، ہم اس وقت ایک طالب علم اور کامن مین کی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صحیح ہے، لیکن اب جو جمہوریت کو نہیں مانتے ہمارے ٹی ٹی پی والے، وہ کہتا ہے آپ لوگوں کا یہ انلیگل ہے سارا سسٹم، وہ کہتا ہے ہم اس کو اڑا دیں گے. تو یہ تو ایک دوسری بحث میں ہم جائیں گے نا. میں دیکھیں میں خود ایک اس معاملے میں بالکل کم علم ہوں، سرسری میرا کچھ چیزوں کا مطالعہ، اتنا گہرائی سے پڑھا ہوا ایک شخص ہم گفتگو کرے تو میں آپ سے معذرت دماغ کرتا ہوں کہ میں کچھ احمقانہ یا غیر متعلقہ شاید سوالات بھی کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طرح کا جو سوال ہے وہ کیا جائے.